السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے قربانی کے جانور کے بارے میں اور ان عیوب کے بارے میں کہ اگر وہ قربانی کے جانور کے اندر وہ کمی و عیب پائے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوتی۔ سنیے، سینگ ٹوٹے جانور کی قربانی کا حکم۔ جس جانور کے سینگ کا کچھ حصہ اوپر سے ٹوٹ گیا ہو یا اس کا خول اتر گیا ہو، اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر سینگ ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو، یعنی دماغ کی ہڈی میں سوراخ ہو گیا ہو، تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی۔ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو، اس کی قربانی کا حکم۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو یا بچپن میں ہی اس کے سینگ کی جگہ آگ سے جلا دی گئی ہو، جس کی وجہ سے آگے سینگ نہ نکل سکیں، یعنی جلانے کی وجہ سے آگے اس کے سینگ نہ آئیں، تو اس کی قربانی درست ہے۔ کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی کا حکم۔ اگر جانور کا کان تھوڑا بہت کٹا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر کان کا اکثر حصہ کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی۔ بغیر کان والے جانور کی قربانی کا حکم۔ جس جانور کے کان پیدائشی طور پر نہ ہوں تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی۔ اندھے جانور کی قربانی۔ جس جانور کی آنکھ کی بینائی بالکل یا اکثر چلی گئی ہو تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی۔ اگر تھوڑی بہت گئی ہے جس سے اسے چلنے پھرنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ پوپلے جانور کی قربانی کا حکم۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا اکثر ٹوٹ چکے ہوں تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور جس کے دو چار دانت ٹوٹے ہوں کہ اسے چارہ کھانے میں زیادہ دشواری نہ ہوتی ہو تو اس کی قربانی میں کچھ حرج نہیں ہے۔ یعنی اگر دانت بالکل ٹوٹ چکے ہیں یا اس کے دانت ہے ہی نہیں تو اب اس کی قربانی درست نہیں ہے، لیکن اگر کچھ دانت ٹوٹ گئے اور کچھ باقی ہیں جس سے وہ چارہ کھا رہا ہے اور چارہ کھانے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے تو اب اس کی قربانی درست ہوگی۔ زبان کٹے ہوئے جانور کی قربانی۔ زبان کٹا ہوا جانور جو چرنے پر قادر نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر تھوڑی بہت زبان کٹی ہے جس سے اس کو چارہ چرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس کی قربانی درست ہے۔ دم کٹے جانور کی قربانی کا حکم۔ اگر دم کا اکثر حصہ کٹا ہو یعنی پونچھ تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر معمولی حصہ کٹا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ بغیر دم والے جانور کی قربانی کا حکم۔ جس جانور کی پیدائشی طور پر ہی دم نہ ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی قربانی درست ہے، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ اس کی قربانی نہ کی جائے۔ لنگڑے جانور کی قربانی کا حکم۔ جو جانور بالکل لنگڑا ہو یا اس قدر لنگڑا ہو کہ 3 پاؤں زمین پر رکھتا ہو اور چوتھا پاؤں زمین پر رکھ ہی نہ سکتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر چوتھا پاؤں زمین پر ٹیک کر لنگڑا کر چل سکتا ہو تو اس کی قربانی درست ہے، یعنی چلنے میں کبھی کبھار چوتھا پاؤں بھی زمین پر ٹیک دیتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ حاملہ جانور کی قربانی کا حکم۔ گابھن جانور کی قربانی مکروہ ہے جبکہ ولادت کا وقت قریب ہو۔ خشک تھن والے اور تھن کٹے جانور کی قربانی کا حکم۔ بکری کے 2 تھنوں میں سے ایک تھن اگر خشک ہو جائے یا کاٹ دیا جائے تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی۔ تھن خشک ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ وہ سوکھ جاتا ہے اور اس کے اندر دودھ باقی نہیں رہتا تو اس کو خشک بولتے ہیں، اور اگر گائیں یا اونٹنی کے 2 تھن کٹ جائیں یا سوکھ جائیں تو ان کی قربانی بھی جائز نہ ہوگی، لیکن اگر گائیں یا اونٹنی کے 4 تھنوں میں سے صرف ایک تھن کٹ جائے تو اس کی قربانی درست ہے۔
خصی جانور کی قربانی۔ خصی جانور کی قربانی نہ صرف جائز بلکہ افضل اور مسنون ہے، کیونکہ اس کا گوشت غیر خصی سے اچھا مانا جاتا ہے اور اچھا ہوتا ہے۔ خنثی جانور کی قربانی۔ خنثی جانور جس کے بارے میں پتہ ہی نہ چل سکے کہ وہ نر ہے یا مادہ، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ نجاست خور جانور کی قربانی کا حکم۔ جو جانور صرف گندگی اور غلاظت کھاتا ہو، دیگر چارہ نہ کھاتا ہو، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد عیبدار ہو گیا۔ اگر خریدتے وقت جانور صحیح سالم تھا لیکن بعد میں عیبدار ہو گیا تو مالدار پر اس کے بجائے دوسرے صحیح سالم جانور کی قربانی لازم ہے، اور اگر فقیر ہے تو اسی عیبدار جانور کی قربانی کر سکتا ہے، دوسرے جانور کی قربانی اس پر لازم نہیں ہے۔ قربانی کے وقت جانور عیبدار ہو گیا۔ جو جانور پہلے سے صحیح سالم تھا لیکن قربانی کے لیے کوشش کرتے وقت، جس وقت اس کو قربان گاہ لے جایا جا رہا تھا اور اس کو ذبح کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پیر باندھ رہے تھے، تو اس نے اچھل کود کی جس کی وجہ سے وہ عیبدار ہو گیا، تو اس کی قربانی شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔